انسان گناہ کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان آوارگی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ مچھلی پانی کے لیے پیدا ہوئی تو پانی سے الگ ہوتی ہے تو تڑپتی ہے، تو انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ جب انسان عبادت کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ہم اپنی بے چینی کے ازالے کے لیے، اپنی بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی تعویذ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف آدمی نہیں ہوں، لیکن گناہ کر کے جن کے دل بے چین ہوئے، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتا، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو قرار نہیں پہنچا سکتا۔ آج کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود نہیں؟ ہم گناہوں کے ڈگر پر چل نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے اور کتنے گناہوں کا ذکر کیا جائے؟ کون سا وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اور جو گنہگار کہلاتے ہیں ان کے تو گناہوں کا حال ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ اکبر! آئیے آپ کو بتاؤں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو رسوا ہی کرے گا، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، سفر حج میں اگر کسی کا انتقال ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سفر حج میں انتقال کر گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے حج کے سفر میں مرنا، لیکن سفر حج ہے، اور سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، اس لیے کہ آج کے دور کی طرح لوگ فلائٹ سے تو نہیں جاتے تھے، جہازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے تھے، اکثر کھچروں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر لوگ مل جل کر قافلوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مکہ دور تھا، مکہ المکرمہ دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہیں پر قبر کھود کر کے اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آئے، انہوں نے قبر وہاں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اسی طرح وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب لاش کو انہوں نے وہیں رکھا، اور ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے تلاش کیا۔ جب تلاش کر کے ان سے کہا کہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا، سفر حج میں اس کا انتقال ہوا، اب ہم اس کو جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بڑے سانپ اور اژدہے نکل آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر پوری روئے زمین بھی اس کی قبر کی نیت سے کھودو گے تو وہاں پر یہی ہوگا جو تم نے دیکھا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کرتا تھا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اس لیے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر چکا تو بزرگ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم کفن چور تھے، تم لوگوں کا کفن چراتے تھے، تو یہ بتائیے کہ اس وقت تم نے جب لوگوں کی قبریں کھودی تو کتنوں کی کھودی؟ تو کہا میں نے تو سینکڑوں کی قبریں کھودی اور کفن نکالا۔ تو کہا سچ بتانا تم نے سب مسلمانوں کی کھودی؟ کہا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ تو کہا کتنے مسلمان تھے جن کی قبروں کے اندر ان کا چہرہ قبلے کی طرف اور کعبے کی طرف تھا؟ اس کفن چور سے اس اللہ کے ولی نے پوچھا اگر آپ دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں تو جو چاہو کرو، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا
کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے. ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے. اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے. اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا. لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی. اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے. یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو. احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے. میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے. قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی. ورنہ اللہ اکبر، جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب منمانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے. نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی. ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح. جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے. تھوڑا غور تو کرو. اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا. تو اس نے کہا حضرت، میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف. یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا. اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھرے ہوتے ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا، جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں. اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک. اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا.